کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمیں بالکل نارمل لگتی ہیں، لیکن اصل میں وہ چپ کے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر رہی ہوتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر ہماری روز کی عادتیں ہی ہماری ذہانت کو گھٹا رہی ہوں؟ مطلب جن چیزوں کو ہم بالکل عام سمجھتے ہیں یا شاید سمارٹ بھی، کہیں وہی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو سست نہیں کر رہے؟ یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بات صاف کر لیں، ذہانت کا مطلب صرف کوئی آئی کیو ٹیسٹ کا سکور نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے۔ ذہانت تو اس بات کا نام ہے کہ کوئی اپنی زندگی جیتا کیسے ہے، نئی معلومات کو سمجھتا کیسے ہے، اور اپنے دماغ کو کلیئر سوچنے کی ٹریننگ کیسے دیتا ہے۔ تو پہلی عادت خلفشار کا جال، یعنی ڈسٹریکشن کا ٹریپ۔ یہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں لگے رہنے کی عادت ہے نا، اس میں دماغ بری طرح پھنس جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو دماغ کو سکھا دیتا ہے کہ بھئی خالی بیٹھنا تو گناہ ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، جب دماغ تھوڑا بور ہوتا ہے نا، تو اسے آزادانہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے جب نئے آئیڈیاز آتے ہیں، پرابلمز کے سولوشن نکلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب دماغ کو مسلسل ویڈیوز، نوٹیفیکیشنز اور انفارمیشن سے بھرے رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گہری سوچ کی صلاحیت ختم، اور دماغ بس فوری مزے کا عادی ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس چکر کو توڑیں کیسے؟ شروعات چھوٹی سی کریں، جیسے اگر لائن میں کھڑے ہیں یا کہیں پیدل چل رہے ہیں تو فون کو جیب میں ہی رہنے دیں، بس اپنے دماغ کو تھوڑا آرام کرنے دیں، اسے اس خاموشی کی عادت ڈالنے دیں، کیونکہ ذہانت کو واپس لانے کا سفر اسی سکون سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسری عادت پر، اور وہ ہے سننے سے زیادہ بولنا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو سیکھنے کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہ بات اس کوٹ میں کتنی اچھی طرح سمجھائی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، جب کوئی ہر بات پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر بحث صرف جیتنے کے لیے کرتا ہے، یا یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، تو وہ اصل میں اپنے سیکھنے کا راستہ خود ہی بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جو شخص خاموشی سے سنتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اکثر کہیں زیادہ گہرائی میں بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ذہین لگے، اصل مقصد تو ذہین بننا ہے۔ اور جو واقعی ذہین ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ بولنے سے زیادہ سننے پر دھیان دیتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تیسری عادت کی، اور وہ ہے مشکل سے بھاگنا۔ مطلب ایسے کاموں سے بچنا جن میں دماغ پر تھوڑا زور پڑتا ہو، اور اس عادت کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان سی مثال ہے۔ یوں سمجھیں کہ دماغ بالکل ایک مسل کی طرح ہے، اور جیسے ورزش کے بغیر مسلز کمزور ہو جاتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ذہنی چیلنج کے بغیر دماغ کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی کسی مشکل کتاب کو دیکھ کر یا کوئی نئی سکل سیکھنے سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اصل میں وہ اپنے دماغ کو بڑھنے کا ایک موقع ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ذہانت ہمیشہ مشکل کام کرنے سے ہی بڑھتی ہے، آسانی سے نہیں۔ اور اب آخری اور شاید سب سے خطرناک عادت، ایکسپرٹ ہونے کا بھرم۔ یہ وہ جال ہے جس میں انسان یہ مان لیتا ہے کہ بس اب مجھے سب کچھ آ گیا، اب مزید سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کوئی خود کو ایکسپرٹ سمجھنے لگتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تجسس ختم ہو جاتا ہے، گہرائی میں جا کر پڑھنا بند ہو جاتا ہے، سوچ ایک دائرے میں قید ہو جاتی ہے، اور چیزوں کو سمجھنے کی جگہ بس پکی پکائی رائے لے لیتی ہے۔ جبکہ جو حقیقت میں ذہین ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ان ساری عادتوں کو سمجھنے کے بعد اب حل کی طرف آتے ہیں۔ بات صرف ان عادتوں کو چھوڑنے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن کو واقعی میں کھولنے کی ہے۔ چلیں ان چاروں عادتوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مسلسل ڈسٹریکشن، یہ فوکس کو کھا جاتی ہے۔ سننے سے زیادہ بولنا، یہ سیکھنے کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ مشکل سے بھاگنا، یہ دماغ کی گروتھ روک دیتا ہے، اور ایکسپرٹ ہونے کا غرور، یہ تجسس کو مار دیتا ہے۔ تو بات صاف ہے، ذہانت میں کمی کی وجہ اکثر جینز نہیں بلکہ ہماری اپنی اپنائی ہوئی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں جسے زبردستی حاصل کرنا ہے، یہ تو ایک ایسی صلاحیت ہے جو پہلے سے اندر موجود ہے، بس اس سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی رکاوٹ ہٹا دی جائے نا، تو ذہانت خود بخود سامنے آنے لگتی ہے، نکھرنے لگتی ہے۔ اس ساری بات کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جو سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آخری بار ایسا کب ہوا تھا کہ کسی نے کسی بہت اہم معاملے پر اپنی پکی رائے بدلی ہو؟ سوچئے ذرا،
اگر اس سوال کا جواب فوراً یاد نہ آئے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ شاید ذہنی گروتھ وہیں روک گئی ہے۔